رات کو اچھا خاصے اہل سنت بھائی وہاں پہ بھی موجود تھے، یہاں پہ بھی موجود ہیں کہ تمام میرے اہل سنت بھائیوں نے لکھا، علماء نے لکھا ان کے کہ تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، سوائے علی کے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ تو پوچھو کیا کرم کیا؟ کہ جب سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے، علی کی پیشانی تب بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ توجہ فرمائے جانے کے رہا ایزانے کے نبی جناب مولا کائنات کی کبھی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں، تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، یہ مسلمان کہتے ہیں۔ توجہ، طاقت نہیں ہے، پورا زور لگا رہا ہوں، مسلمان کہتے ہیں علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، مولا علی کہتے ہیں میں تو کیا میرے باپ دادا، میرے بابا، میرے دادا، میرے اجداد کبھی کسی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، کہ ہم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کہ شرک یہ ہمارے کبھی خون میں نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، یہی تو کمال ہے محمد و آل محمد کا، کہ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جہاں جہاں رسول خدا کا شجرہ دو حصوں میں بٹا، جو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعظم افراد تھے وہ اجداد رسول خدا تھے، یعنی اہل بیت کے اجداد تھے۔ عزیزان گرامی، یہ سب سے پاک شجرہ، اس سے زیادہ پاک شجرہ کسی کا نہیں۔ تو آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں، سب سے پاک شجرہ رسول خدا کا۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ بیٹھ کے جملہ پیش کروں، سن لیجئے گا، اگر بیٹھ کے پیش کر رہا ہوں تب بھی سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، سب سے پاک شجرہ سرور کائنات، جو کتاب ملی رسول خدا کو وہ سب سے پاک کتاب نہیں ہے مجمع، ساری کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ ذرا توریت اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ اللہ نے چھپن چھپائی کھیلی۔ یہ شاید سمجھ میں نہیں آیا، لوگ سمجھتے ہیں حضرات، ہائیڈ اینڈ سیک انگلش میں کہا جاتا ہے، مجھے اٹیلین نہیں آتی ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، میں چھپ جاؤں گا مجھے تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ حضرت آدم کے ساتھ کہا کہ مجھے تلاش کرو، تو حضرت آدم نے ڈھونڈ لیا اللہ کو۔ اس کے بعد حضرت آدم نے کہا اب میری باری، اللہ سے کہا مجھے تلاش کرو، اللہ نے کہا میں تھک گیا ہوں تلاش کر کر کے، باہر نکل آؤ۔ تو حضرت آدم نے کہا پہلے نبوت دے پھر باہر آؤں۔ یہودیوں نے کہا حضرت آدم نے اللہ کو دھوکہ دے کے نبوت لی تھی۔ سوچ سکتے ہیں جو اللہ نے کتاب نازل کی اس میں ایسی ایسی باتیں داخل کر دی تھی۔ کس میں؟ توریت میں۔ انجیل میں کہا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کتابوں میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، 100 صحیفے نازل کیے۔ سنیے گا جملے کو، جو رات بیٹھے ہیں وہ بھی دوبارہ سن لیجئے، یہ جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ 100 صحیفے، 4 کتابیں۔ جناب ابراہیم کو صحیفہ دیا، جناب نوح کو صحیفہ دیا، جناب صالح کو صحیفہ دیا۔ توجہ، اور بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، 4 کو کتابیں دی، جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب عیسیٰ رسول خدا۔ لیکن کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں، افضل ترین کتاب قرآن کریم۔ میں بولے گا خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ 100 صحیفے، 4 کتابیں، جس کو اللہ نے کتاب دی، صحیفہ دیا، اللہ نے اس نبی سے کہا پہاڑ پہ آؤ کتاب دوں گا۔ پہاڑ پہ بلا کے کتاب دی، پہاڑ پہ بلا کے صحیفہ دیا۔ ابراہیم فلسطین کے پہاڑوں پہ آؤ صحیفہ دینا، زمین پہ گنہگار ہیں بلندی پہ آ جاؤ۔ جناب موسیٰ سے کہا کوہ طور پہ آؤ،
میں نے توریت دینی ہے. جناب عیسیٰ سے کہا جبل سعیر پہ آؤ. جناب داؤد سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلایا, پھر کتابیں دی. افضل ترین کتاب قرآن. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب پہاڑ پہ آئیے میں قرآن دوں گا, نہیں ہے مجمع. اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ غار حرا میں آئیں گے قرآن وہاں آئے گا, آپ مکے کی وادی میں اتریں گے قرآن وہاں آئے گا, آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے قرآن وہاں آئے گا, آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے قرآن وہاں آئے گا, آپ مکے سے سفر کریں گے قرآن وہاں آئے گا, مدینے پہنچیں گے ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا, ازواج کے گھر میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا, فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے قرآن وہاں آئے گا, حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے قرآن وہاں آئے گا, علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے قرآن وہاں آئے گا, معراج پہ جائیں گے قرآن وہاں آئے گا, جنگ میں جائیں گے قرآن وہاں, صلح کریں گے, نہیں ہے مجمع. میرے حبیب آپ کو نہیں بلاؤں گا, جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں بھیجوں گا, لیکن میرے حبیب علی کو لینے آپ کو بھی کعبے آنا پڑے گا. توجہ فرمائے جانے کی رہا. سرور کائنات اپنی زندگی میں صرف 2 چیزیں لینے گئے ہیں. توجہ, پیغمبر اسلام پوری زندگی میں صرف 2 چیزیں لینے گئے ہیں. ازواج بھی خود گھر آئی ہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی باپ لے کے آئے. صرف 2 چیزیں پوری زندگی میں. علی کو کعبے سے لینے گئے, جناب خدیجہ کو ان کے گھر. توجہ اسی محبت سے سنیے گا. یہ سرور کائنات نے بتا دیا نہ علی جیسا کوئی نہ خدیجہ جیسا کوئی. حضرت گرامی جناب ابو طالب کا مقام یہ ہے کہ میں جملہ پیش کر دوں کہ قیامت تک جب بھی کوئی کہے گا نا علی تو کہے گا ابن ابی طالب. توجہ, جب بھی کوئی مولا کائنات کا نام لے گا تو جناب ابو طالب کا نام لے گا. بھئی اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ جناب ابو طالب کا نام مولا کے نام کے ساتھ. ہمیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, یہ چند افراد کے پہنچنا کافی نہیں. میں کچھ اور چاہتا ہوں, میں بھی بتا دوں میں کیا چاہتا ہوں. آئیں ذرا پیش کرتا ہوں. مولا علی سے کسی نے کہا یا علی, یہ میں نے پیش کیا تھا کسی مقام پہ یاد نہیں, کہا یا علی اتنی آیات قرآن کریم میں آپ کی شان میں نازل ہوئی, کوئی ایسی آیت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ 500 سے زیادہ مولا کی شان میں آیات آئیں. مولا نے یہ نہیں کہا کل تک کی ذرا فرصت دے, ساری آیات دوبارہ دیکھو. اتنی آیات ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی اتنی آیات ہیں, میں ذرا دہراؤں دیکھوں. اتنی اللہ نے شان بیان کی ہے مولا کی, اتنے فضائل بیان کیے ہیں. تو کہا نہیں. اسی وقت مولا نے جواب دیا, کہا تمام آیات میں جو اللہ نے میری شان میں نازل کی ہیں مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند. کہا مولا کون سی؟ مسجد کوفہ مجمع عام ہے, صحابی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے مولا کون سی آیت؟ مولا نے فرمایا یہ آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, سورہ رعد 13 رجب ہے, 13واں سورہ, آیت نمبر 43. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب وہ جو کافر ہیں نا وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں.
اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا. اور کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم کہتے ہو مجھے اللہ نے نہیں بھیجا. مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اس پہ بس دو گواہ کافی ہیں. ایک خود اللہ, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ فرمائی جانے کی نا کہ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ مولا یہی آیت کیوں پسند ہے؟ اتنی آیات ہیں, یہی کیوں؟ کہا کیونکہ اس مقام پہ اللہ نے رسول خدا کی رسالت کے دو گواہ بتائے. کہ اللہ نے جہاں اپنا نام لیا نہیں ہے, کہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ اس لیے پسند ہے کہ جہاں اللہ نے اپنا نام لیا, وہ خالق ہے, مالک ہے میرا بھی, اس نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. خالق نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. کہ مجھے یہ آیت اس لیے پسند ہے, اللہ نے کہا دو گواہ, میرے حبیب آپ کے دو گواہ, ایک میں خود, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا, کہ اس لیے مجھے آیت پسند ہے. توجہ, اللہ نے جناب امیر کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا اور دوسرا نام جناب ابو طالب کا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. دوسرا نام جناب ابو طالب کا رکھا. جب بھی کوئی کہے گا علی ابن ابی طالب, میرے بھائی مجھ سے پہلے مولانا سے بعد یہ پہلے کوئی پڑھ رہے تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی مولانا نہیں بلکہ پڑھ رہے ہیں کہ شجرہ ہم بڑے اپنے فخر سے بتاتے ہیں, ہم اپنا شجرہ فخر سے بتاتے ہیں, میرا شجرہ یہ ہے. بھئی کوئی کہے نا بھی چلو یہ تو سید ہے, اس کا شجرہ تو چلو. میں کہتا ہوں نہیں, مولانا نے بڑا صحیح شعر کہا, ایرا غیرہ اہل بیت کو مان ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. توجہ, پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اور وہ شعر پیش کر رہے تھے کہ بھئی ہم اپنا شجرہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں. تم بھی بڑے فخر سے بتاؤ. کئی لوگوں کے پتہ بھی ہوتے ہیں نا شجرے, تو چھپانے پڑتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. شجرے ایسے ہوتے ہیں کہ چھپاؤ. میں یہاں والوں کی بات نہیں کر رہا, تاریخ والوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن بڑا ہمیں فخر ہے, ہم جب بھی کہتے ہیں علی تو ہم کہتے ہیں ابن ابی طالب. ہم نہیں کہتے, مولا نے ہر جنگ میں کہا سوائے خیبر کے. پہنچ گئے نہیں ہے مجمع. خیبر نے کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جب لوگوں نے پوچھا یہاں پہ آپ نے کیوں نہیں کہا علی بن ابی طالب, بدر سے حنین تک 27 غزوے اور سریہ ملا لو تو 83, کتنے 83. ایک کے علاوہ سارے مولا نے لڑے. ہر جگہ پہ کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. ایک جگہ کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو ایک صحابی نے کہا یا علی, جب ہر جگہ آپ نے کہا ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, تو یہاں کیوں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا؟ کہ ہر جگہ باپ کا تعارف ہو گیا تھا, آج بتانا چاہتا تھا. دو وجہ سے, ایک یہ کہ میری ماں کون ہے جو کعبے میں گئی میرے لیے, عام ماں نہیں ہے, میری ماں عام ماں نہیں. اور دوسرے یہ جس سے لڑنے گیا تھا نا, میں چاہتا تھا اسے اس کی ماں کی وصیت یاد کرا دوں. نہیں ہے مجمع, آدھے لوگ بولے آدھے نہیں بولے. میں چاہتا تھا مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد کرا دوں. 3 بھائی تھے مرحب, حارث, انتر, پہلوان تھے.
یہودی تھے، پہلوان تھے، صرف تلوار نہیں چلاتا تھا، کشتی کرتا تھا، مجمع نہیں ہے، نیزہ بھی چلاتا تھا، کشتی چلاتا تھا، گرز بھی چلاتا تھا، بہت طاقتور تھا، تینوں بھائی پہلوان تھے۔ ماں نے کہا تھا بیٹو مجھے کسی نجومی نے بتایا تھا تیرا ہر بیٹا اگر 7 ہو 10 ہو 20 40 تیرا ہر بیٹا شیر ہوگا، طاقتور ہوگا، پہلوان ہوگا، جس سے لڑے گا مار دے گا۔ نہیں ہے مجمع، وہ جس سے تیرا ہر بیٹا جس سے لڑے گا اسے مار دے گا۔ بس اپنے بیٹوں سے کہنا حیدر سے نہ لڑے۔ توجہ فرمائی جانے گی رہا، تو کہا مجھے نجومی نے کہا تھا، میں اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہی ہوں، میرے نجومی نے بتایا جس سے لڑیں گے تیرے بیٹے مار دیں گے، بس اپنے بیٹوں سے کہنا حیدر سے نہ لڑ، ایک حیدر ہوگا جو تیرے بیٹوں کو مارے گا۔ کہا میرے بیٹوں شیر ہو، جس سے چاہو لڑ جاؤ، حیدر سے نہ لڑنا۔ ماں کی وصیت تھی، توجہ، خون جگر دے رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں خدا کی قسم۔ 39 دن صحابہ جاتے رہے تھے، وہ بڑا قداور تھا، مرحب بڑا قداور تھا۔ یہ جو فلموں میں دکھایا ہے نا، اب 8 فٹ کا بندہ لائے کہاں سے، جس کے مسلز بھی ہوں، طاقتور بھی ہو، اتنا بندہ کہاں سے لے کے؟ وہ کہتے ہیں مولانا آپ نے پڑھا تھا، وہ تو 6 فٹ کا آدمی دکھایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تاریخ نے لکھا، بڑے قداور تھے تینوں بھائی، بہت قداور تھے، اترتے تھے، لوگ دیکھ کے بھاگتے تھے، ایک نعرہ لگا تھا فرو، فرار کرو، گھبرا رہے حضرات، یہاں تک کہ رسول خدا نے کہا کیا بات ہے واپس کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسے لڑتا، یہ پیچھے سے بھاگ گئے سب، نہیں ہے لوگ۔ کہا علم، کہا وہ گر گیا مجھ سے۔ رسول خدا نے مجمع کو دیکھا، کہا تم بھاگے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا پہلے یہ بھاگا تھا۔ 39 دن گزر گئے، پیغمبر نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار، بھاگے گا نہیں۔ یحب اللہ و رسولہ۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے اعلان کیا، بھئی وقت نہیں ہے، خیبر سنانے کے لیے بہت کلیجہ لگتا، بھئی رسول خدا نے علم دیا، سب کے ذہنوں میں ہے، اب مولا گئے، اب پیغمبر نے نہیں کہا خبردار جو بھاگا میں بخشوں گا نہیں، اب پتا تھا جو جا رہا ہے وہ اکیلا کافی ہے۔ آئے جناب مولا کائنات، اندر مرحب نجومی کے ساتھ بیٹھا تھا، قلعہ خیبر کے اندر بیٹھا تھا، اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ کسی نے آ کے علم پتھر میں گاڑا، لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی 100 دفعہ مارے تو پتھر ٹوٹتا، نہیں ہے مجمع۔ مولا کے ہاتھ میں جو علم تھا نا، آپ نے ایک مرتبہ اکھاڑا اور گاڑ دیا۔ میں نے اشارہ کیا، اتنا ہی آسان تھا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے کسی نے کہا مولانا ذرا خیبر سنائیے، انہوں نے کہا اس کے لیے پہلے بکرا کھانا پڑتا ہے، خیبر پڑھنے کے لیے آدمی کا خون آدھا ہو جاتا ہے۔ یہ حیدر کرار کے فضائل آپ اتنی آسانی سے سن رہے ہیں، میں واقعاً خون جگر دے رہا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ ایک جو علم ہاتھ میں تھا نا، اس کو پتھر میں گاڑا۔ مرحب نے پریشان ہو کے نجومی اس کو دیکھا، نجومی نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، کمال اس کا نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ایک برج کا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک برج ہے، وہ جب اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا، لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا۔ پہنچ رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں لوہے کا علم ہے، پتھر موم ہو گیا۔ امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے علم اٹھایا، دوسرے پتھر میں گاڑا،
دوسرے پتھر سے اکھاڑا، تیسرے پتھر میں گاڑا، جب 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور 9 مرتبہ گاڑا، نجومی نے کہا خبردار نہ لڑنا. یہ جب علم اکھاڑتا برج نکل جاتا، یہ جب دوبارہ گاڑتا واپس آ جاتا. یہ ہے زمین پہ ولایت کا ملک. زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب پسینے آ گئے ہیں مجھے خود بھی. ایزانے کی نامی جناب مولا کائنات نے ایک مرتبہ دعوت دی. میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیوں کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے علی نے دھوکے میں مار دیا. مولا نے کہا یاد رکھ تیری ماں کی وصیت تھی حیدر سے نہ لڑنا، میں وہی حیدر ہوں، جانا چاہے چلا جا. اس نے کہا میں یہودی ضرور ہوں، میں غیرت نہیں ہوں. میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آیا ہوں تو مارا جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں. عزیزان گرامی جناب مولا کائنات نے ہر جگہ پہ کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب سوائے خیبر کے. عزیزان گرامی تو پھر قابل ناز ہیں نا حضرت ابو طالب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. علی جیسا امام تو ہے، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. مولا ناز کریں. ایک جملہ میرا استدلال ہے. میں نے لکھنؤ میں جب مجلس پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا عربی فارسی میں فقہ و اصول میں اجتہاد ہوتا ہے. اب یہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں، فقہ میں اور اصول میں اجتہاد ہوتا ہے عربی زبان میں. فارسی میں فلسفے میں اور علم کلام میں اجتہاد ہوتا ہے. سن رہے ہیں مجمع؟ جوش دلا رہے ہیں آپ حضرات، میں بھی آپ کو جوش دلا رہا ہوں. اور یقین مانیے کہ میری اس وقت خستہ حالت ہے لیکن پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بس اختتام کر رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اسی میں تمام. عزیزان گرامی جناب مولا کائنات کا کیا پیش کر رہا تھا سب کے ذہنوں میں ہے کہ میں نے کہا کہ اجتہاد ہوتا ہے فقہ و اصول میں، اصول فقہ اور فقہ میں عربی زبان میں، فارسی میں فلسفے میں اور علم کلام میں، انگریزی میں قانون میں اور طب میں اجتہاد ہوتا ہے، اردو زبان میں خطابت میں اور شاعری میں اجتہاد ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ہم خطابت کے اندر جو ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں. ایک اجتہاد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنا، یہ میں نے کسی عالم سے نہ سنا ہے نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے. دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش گمسم بیٹھے رہیے گا. مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ بات دل کو نہیں لگے. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں. جناب یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے. جناب یوسف 12 قبیلے. تو اب جو ان کے ساتھ گئے تھے نا کہ بابا یرتھا ویلعب، ہمارے ساتھ کھیلے گا، استراحت کرے گا، خوش ہوگا، وہ 10 بھائی لے گئے تھے. بنیامین کو چھوڑ کر، وہ جناب یوسف سے چھوٹے تھے. توجہ. اب 10 بھائیوں نے فیصلہ کیا جناب یوسف کو، ایک نے کہا احرقو ہو، آگ لگا دیتے ہیں. بھائی ہیں، کہتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں. کہا نہیں. دوسرے نے کہا کہ بھئی جانور کے سامنے ڈال دیتے ہیں. ایک نے کہا نہیں، کنویں میں ڈال دو، زندہ تو رہے گا. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. فی غیابت الجب، کنویں کی گہرائی میں ڈال دیتے. اب ایک مرتبہ جو کہتے ہیں کنویں کو، ایک بھائی نے مخالفت کی. نام تھا لاوی، انگلش میں کہتے ہیں لاوی، عربی میں لاوی. تو ایک مرتبہ حضرت لاوی نے کہا کہ مت مارو، ہمارا بھائی. بھائیوں نے اٹھایا جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. جناب یوسف جب کنویں میں گئے نا تو آواز دی کسے؟ جناب لاوی کو. کہا لاوی مجھے بچا. پتا تھا 10 بھائی جو آئے ہیں بس ایک ہی مخلص ہے، نہیں ہے، 9 کو نہیں پکارا.
جناب لاوی ایک کو پکارا کہ لاوی میری مدد کرو. انہوں نے کہا بھائی ہمارا بھائی ہے نکالو. کہ نہیں, باپ کی نظروں میں ہمیں محبوب ہونا, باپ کی نظروں میں ہمیں محبوب بننا, باپ کی نظروں میں صرف یوسف ہے. جناب یوسف کے والد جناب یعقوب نے کہا یوسف نہیں ہوگا, میں کسی کو نہیں دیکھوں گا. بینائی چلی گئی. اب یہاں جناب یوسف نے پکارا جناب لاوی کو. جملہ سنیے گا, زحمت تمام. جناب لاوی کو چلے گئے. جب واپس دوبارہ بادشاہ عزیز مصر بنے تو اس وقت جب بھائیوں نے دیکھا جناب یوسف کو ملے تو باہر جا کے لاوی نے کہا یہ مجھے یوسف جیسا لگتا ہے. نہیں ہے مجمع. ایک بھائی نے کہا تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف لگتا ہے, وہ جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ عزیز مصر بن گیا ہوگا, وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو کہا نہیں, پتہ نہیں اس کا چہرہ یوسف سے ملتا ہے, وہی آنکھیں. نہیں ہے مجمع, چہرے پہ وہی رونق ہے, وہی نور ہے جو یوسف کے تھا. کہا نہیں یہ یوسف نہیں. جب جناب یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا, اشارہ کیا کہ تم سب کے ساتھ تمہاری نسلیں چلیں گی, لیکن فرعون آئیں گے, ایک کے بعد ایک فرعونہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ماریں گے, بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا, نام ہوگا موسیٰ. نہیں ہے, میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی آئے گا, نام ہوگا موسیٰ, وہ تمہیں فرعون سے بچائے گا. یہ ہے روایت. میرا اشتہاد سن لیجئے. پروردگارہ جناب موسیٰ کو جناب یوسف کی نسل میں رکھتا, وہ نبی تھے. میرا دل یہ کہتا ہے, اشتہاد یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب بھی کوئی میرے نبی سے محبت کرے میں نبوت اس کی نسل میں رکھتا ہوں, معصوم وہاں رکھتا ہوں, کیونکہ اسے میرے نبی سے محبت. لاوی کو یوسف سے محبت تھی, میں نے موسیٰ لاوی کی نسل میں رکھا. ابو طالب کو میرے حبیب سے محبت تھی, میں نے علی ان کی نسل میں رکھے. توجہ. پہلا اشتہاد. دوسرا, پروردگارہ تو تو نے وہاں ایک موسیٰ بھیجا تھا, یہاں ایک علی بھیجتا, تو نے 12 امام کیوں بھیجے؟ تو میرا دل کہتا ہے اللہ کہے گا جتنی محبت اسے تھی, جتنی لاوی کو یوسف سے محبت اتنے معصوم وہاں, اور جتنی ابو طالب کو میرے محمد سے محبت اتنے امام ابو طالب کی نسل میں. اب بات پہنچی ہے عزیزان کرام, قیامت تک کے لیے کہا جائے گا علی ابن ابی طالب. مولا کو ناز ہے میں ابو طالب کا بیٹا. ہمیشہ اپنا تعارف کروایا. اور تاریخ میں علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے تاریخ میں کسی آدمی کا اتنا بڑا عقیقہ نہیں ہوا جتنا بڑا عقیقہ جناب علی ابن ابی طالب کا. کیوں؟ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئے, ولد فی جوف الکعبہ. مسعودی نے لکھا بڑے بڑے جوف الکعبہ, مرکز کعبہ میں آمد. حضرت ابو طالب نے کہا 500 جانور لاؤ. کہنا بڑا آسان ہے, اونٹیں گائیں, اونٹ گائے بھیڑ بکریاں کا 500 جانور. بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں. توجہ, علامہ مجلسی نے 1400 تک لکھے ہیں. کہا حضرت ابو طالب نے کہا پروردگارہ تو نے سرداری دی تیری عطا, لیکن اس بات پہ مجھے ناز ہے علی میرا لال, سب کچھ اس پہ قربان. قیامت تک کے لیے ہر باپ بیٹے پہ فخر کرے گا, لیکن کوئی ایسا فخر نہیں کرے گا جیسا حضرت ابو طالب حضرت امیر پہ ناز کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قیامت تک کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ جملہ
کتابوں میں رہے گا. بس بھائی یقین مانیے بالکل طاقت نہیں.